بی بی سی ریڈیو 3 کی خصوصی سیریز سنہرا اسلامی دور کی اس قسط میں لندن یونیورسٹی کے اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز کی نرگس فرزاد فارسی زبان کی شاعراؤں رابعہ بلخی اور مہستی گنجوی کی زندگی پر روشنی ڈال رہی ہیں، اور انہوں نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ ان کے زمانے کا بغداد کیسا تھا۔ بی بی سی اردو نے ریڈیو پر نشر ہونے والی اس سیریز کا ترجمہ کیا ہے۔ آپ بی بی سی اردو سروس کی پوڈ کاسٹ سن رہے ہیں اور میں ہوں نادیہ سلیمان۔ عرب مسلمانوں کے 200 سالہ دور حکمرانی کے بعد پہلی نظر میں قرون وسطی کے ایران میں شاعری کے منظرنامے پر صرف مرد چھائے ہوئے نظر آتے ہیں۔ چند نام لیے جائیں تو ان میں روداکی، فردوسی اور نظامی شامل ہیں، لیکن سنہرے اسلامی دور کے ادب میں 2 اور نام بھی سامنے آتے ہیں جنہیں تاریخ نے یاد رکھا ہے، اور شاہی دربار کے ہنگاموں میں زندہ رہ جانے والے یہ دونوں نام خواتین کے ہیں۔ ان میں سے پہلی خاتون شاعرہ رابعہ بلخی ہیں، جو زین العرب کے نام سے بھی جانی جاتی ہیں، یعنی عربوں کا حسن۔ میں جان بوجھ کر ان کا ذکر کرتے ہوئے حال کا صیغہ استعمال کر رہی ہوں، کیونکہ ان کی کہانی آج بھی زندہ ہے۔ افغانستان میں کئی نئے ہسپتال اور اسکول ان کے نام سے منسوب ہیں، اور والدین اکثر فخر سے اپنی بیٹیوں کا نام رابعہ رکھتے ہیں۔ ان کی درست تاریخ پیدائش کے بارے میں تو معلوم نہیں، لیکن عام خیال ہے کہ وہ سن 940 میں آج کے افغانستان کے شہر بلخ میں پیدا ہوئی تھیں، جو اس زمانے میں سامنیان سلطنت کا ایک پھلتا پھولتا دولت مند شہر تھا۔ ان کے والد کعب بلخ کے امیر تھے، اور قوی امکان ہے کہ ان کے آباء و اجداد عرب فوجی یا تارکین وطن تھے، جو ان علاقوں کی فتوحات کے بعد سلطنت کے اس حصے میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ ہمیں رابعہ کی ابتدائی زندگی کے بارے میں صرف سرسری معلومات ہیں، لیکن تمام شواہد بتاتے ہیں کہ وہ ادب اور آرٹ کے میدان میں اعلیٰ تعلیم یافتہ تھیں، اور اپنے والد کی بہت لاڈلی تھیں جو ان پر بہت توجہ دیتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے ہم اثر اور سامنیان سلطنت کے شاہی شاعر رودکی ان کی زبان پر عبور، فصاحت اور شاعرانہ تکنیک سے بہت متاثر تھے۔ خراسان کے علاقے میں لڑکیوں کا تعلیم یافتہ ہونا غیر معمولی بات نہیں تھی، جہاں اسلام سے پہلے کے رسم و رواج اسلام کے بعد بھی جاری تھے، اور جہاں مخیر خاندانوں کی لڑکیاں بھی وہی تعلیم حاصل کرتی تھیں جو لڑکوں کو دی جاتی تھی۔ رابعہ کی موت کے بعد صدیوں تک شاعر رابعہ کی خوبیوں اور حسن کے گن گاتے رہے، خاص طور پر اس کی بڑی بڑی پلکوں والی سیاہ آنکھوں کے۔ رابعہ میں شاعری کا دیا غالباً اس کے بھائی کی فوج میں ایک ترک سپاہی کے لیے پہلی نظر میں محبت سے چلا تھا۔ اس کہانی کی شروعات رابعہ کے والد امیر کعب کے بیمار ہونے سے ہوتی ہے۔ امیر کعب نے اپنے بیٹے اور مستقبل میں ان کے وارث حارث سے اپنی بہن کا خیال رکھنے اور اس کی شادی خوبیوں اور حسب و نسب میں رابعہ کے برابر کے شخص سے کرنے کا وعدہ لیا۔ امیر کعب کی موت کے بعد حارث تخت نشین ہوئے، اور اسی سلسلے میں منعقد ہونے والی شاندار تقریبات میں سے ایک میں زنان خانے کی چھت پر بیٹھی رابعہ کی نظر اپنے بھائی کے قریب کھڑے اور شراب پیش کرنے والے ایک نوجوان پر پڑی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اس کی خوبصورتی اور انداز سے بہت متاثر ہوئیں۔ یہ بکتاش تھے، خزانے کی حفاظت پر مامور ایک نوجوان ترک سپاہی۔ شیکسپیئر کی رومانوی کہانیوں کی طرح اس سپاہی تک رابعہ کا پیغام پہنچانے کا کام اس کی آیا کے ذمہ آیا۔ وہ رابعہ کی شاعری میں لکھے گئے محبت نامے بکتاش تک پہنچاتی رہیں۔ ایک خط میں وہ بکتاش سے ملاقات کے لیے التجا کرتی ہیں: تم جو ہر وقت سامنے ہو پر غائب ہو، کدھر ہو؟ تم مجھے نظر انداز کر رہے ہو، تم کدھر ہو؟ آؤ میری آنکھوں اور دل کو اپنے آپ سے سیر ہونے دو۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو تلوار اٹھاؤ اور میری زندگی ختم کر دو۔ بکتاش کو نوجوان لڑکی کے شہر میں آنے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ پھر ایک روز محل کے سبززار میں ان کا آمنا سامنا ہو گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے اسکرٹ کے کنارے کو چھونے کی کوشش کی۔ انتہائی برہم اور مشتعل اور شاید خوفزدہ رابعہ نے کہ کسی نے انہیں دیکھ نہ لیا اس کو پیچھے دھکیل دیا۔ بعد میں اس نے اسے غصے بھرا ایک پیغام بھی شاعری میں بھیجا۔ اس نظم میں اس نے بکتاش کو اس کی بدتمیزی پر برا بھلا کہا اور حیرت کا اظہار کیا کہ اس نے اسے چھونے کی جرات کیسے کی۔ تم لومڑ ہو، تم نے شیر بننے کی کوشش کیسے کی؟ تم میرے لباس کو چھونے والے کون ہوتے ہو؟ میرے لباس کو تو میرا سایہ بھی نہیں چھو سکتا۔
بعد میں آنے والے مبصرین کہتے ہیں اس سطروں سے واضح ہو جاتا ہے کہ رابعہ کی ترک فوجی میں جسمانی طور پر بالکل دلچسپی نہیں تھی، بلکہ اس نے بکتاش سے محبت کے تصور کو روحانی محبت کے اظہار کے لیے استعمال کیا تھا۔ ایسا تھا یا نہیں، لیکن محبت نامے لکھنے کا سلسلہ جاری رہا۔ ایک دن رابعہ کے بھائی نے اسے باغ میں اداس گھومتے اور اپنی نظمیں پڑھتے ہوئے سن لیا۔ اے شام کی ہوا، جاؤ اور میری خبر اس ترک غلام تک پہنچا دو۔ ترک غلام کی شناخت کے بارے میں پوچھے جانے پر رابعہ نے اپنے بھائی کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے، لیکن شک کے بیج بوئے جا چکے تھے۔ اس کے کچھ عرصے بعد شہزادہ حارث بلخ کے امیر کے ساتھ موجود تھا اور وہاں ان کی بہن کی شاعری پڑھی جا رہی تھی، لیکن اس بار پڑھنے والے نشے میں ڈوبے ہوئے درباری تھے۔ اب انہیں کوئی شک نہیں تھا کہ ان کی بہن کی محبت کا مرکز بکتاش ہی تھا۔ بلخ پہنچتے ہی حارث نے بکتاش کی گرفتاری اور قید کا حکم دیا۔ رابعہ کو شاہی حمام میں بند کر دیا گیا اور اپنی کلائیاں کاٹنے کا حکم دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مرتے ہوئے شاہی حمام کی دیواروں پر اپنی آخری نظمیں اپنے خون سے لکھیں۔ اس منظر اور رابعہ کی بچ جانے والی نظمیں شعراء کی آنے والی نسلوں کو متاثر کرتی نظر آ رہی ہیں، اور آج بھی جہاں فارسی زبان بولی جاتی ہے وہاں ان کی نظمیں سنی جاتی ہیں۔ آج رابعہ کا نام خواتین کی جرات اور بہادری کی مثال بن چکا ہے۔ بلخ میں ان کا مزار جو طالبان کے دور میں بند ہو گیا تھا، دوبارہ لوگوں کی حاضری کا مرکز ہے، خاص طور پر نوجوانوں کی جو انہیں مزاحمت کی علامت سمجھتے ہیں۔ رابعہ کی افسوسناک موت کے لگ بھگ 170 سال کے بعد بلخ سے تقریباً 1000 میل مغرب میں گنج کے شہر میں ایک اور غیر معمولی خاتون شاعرہ مہستی کی پیدائش ہوئی۔ یہ شہر اب آذربائیجان میں ہے۔ سلجوق بادشاہوں کی وسیع سلطنت جو سن 1037 سے سن 1194 تک قائم رہی، اس میں یہ شہر فارسی فنون اور ادب کے کئی بڑے مراکز میں سے ایک تھا۔ اپنی پیشرو رابعہ کے برعکس مہستی شادی شدہ تھیں اور سلجوق دربار اور عام لوگوں دونوں میں انتہائی مقبول تھیں، تاہم 2 بار انہیں بظاہر حکمرانوں کو ناراض کرنے کی وجہ سے جیل بھی جانا پڑا تھا۔ انہوں نے اپنی ایک نظم میں لکھا کہ میرے جیسے خوبصورت ہاتھ جو لطف سے جڑے ہیں انہیں چمڑے میں جکڑنے کے بجائے سونے سے سجانا چاہیے۔ ہمیں مہستی کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بہت کم معلوم ہے۔ ان کے والد غالباً دربار میں ایک چھوٹے اہلکار تھے جنہوں نے اپنی بیٹی کو اعلیٰ تعلیم دلوائی تھی، اور وہ 19 سال کی عمر میں زبردست موسیقار بن چکی تھیں اور انہیں ادب پر بھی دسترس حاصل تھی۔ مہستی نے گنج کے ایک عالم کے بیٹے امیر احمد تاج الدین سے شادی کی، اور کہا جاتا ہے کہ وہ بھی شاعر تھے، اسی لیے ان دونوں سے منسوب بہت سا کلام سیکس کے موضوع پر ہے اور اس طرح کی گفتگو ہے جیسی کہ میاں بیوی کے درمیان توقع کی جا سکتی ہے۔ ان کی زندگی کی زیادہ تر تفصیلات، جن میں ان کے مبینہ عاشقوں، مذہبی اصولوں اور پدر شاہی معاشرے کے تقاضوں سے بغاوت کا ذکر، ان کے ہم عصروں یا ان کے 1 صدی بعد میں آنے والے مورخوں سے سننے کو ملتا ہے۔ گھر کی 4 دیواری میں محدود زندگی کے بارے میں وہ لکھتی ہیں: آپ مجھے کسی بوڑھے آدمی کے ساتھ باندھ کر نہیں رکھ سکتے، ایک چھوٹے سے تاریک کمرے میں نہیں۔ وہ جس کے بال زنجیروں کی طرح لہراتے ہیں، اسے گھر کے اندر زنجیروں کا پابند نہیں کیا جا سکتا۔ مہستی کی شاعری کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس میں آپ کا سامنا ہر شعبہ زندگی کے انسانوں سے ہوتا ہے۔ اس میں موچی، کپڑوں کے تاجر، کبوتر باز، قصائی، جولاہے، ترخان، زیر تربیت طبیب سب ملتے ہیں۔ ان کی شاعری کا 12ویں صدی کے کسی بھی اسی صنف کے کلام سے موازنہ کیا جا سکتا ہے، مثلاً عمر خیام کی رباعیات۔ مہستی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے شاعری میں اپنے دل کی سنی اور کسی کی پرواہ نہیں کی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ سب نظمیں جو ان سے منسوب کی جاتی ہیں انہوں نے نہ لکھی ہوں، لیکن ان میں سے بہت سی نظموں میں ایک ایسا نسوانی احساس ہے جو انہیں آپس میں ملاتا ہے۔ اس نظم میں وہ اپنے محبوب کو یاد کرتی ہیں جو انہیں چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ وہ راتیں جب میں تمہاری آغوش میں سوتی تھی جا چکی ہیں، وہ موتی جو میں نے اپنی پلکوں سے چمکائے تھے جا چکے ہیں۔ تم میرے محبوب ساتھی اور روح کا مرہم تھے، جا چکے ہو، اور جو وقت میں نے تمہارے ساتھ گزارا تھا جا چکا ہے۔ مہستی کی شاعری میں اپنی ذات کے اظہار کے ساتھ ساتھ نہ دبنے والی طاقت ہے۔
اس میں طنز اور مزاح ہے اور لذت پسندی کا پہلو ہے، اور یہی پہلو ان کی شہرت کا باعث بنے۔ آج گنج میں ان کی یاد میں عمارتیں بنی ہوئی ہیں۔ یونیسیف ان کی یاد میں 900 سالہ تقریبات بھی منا چکی ہے۔ رابعہ اور مہستی قرون وسطی کے ایران کی صرف وہ 2 خواتین شاعرائیں ہیں جنہیں یاد رکھا گیا ہے، لیکن اس دور میں یقیناً اور بھی خواتین رہی ہوں گی جنہوں نے اس وقت کی موسیقی اور ادب کے کلچر میں اپنا حصہ ڈالا ہوگا، لیکن ایسی خواتین کے کام کی کوئی نشانی موجود نہیں ہے۔ تاہم یہ واضح ہے کہ قرون وسطی کے مسلم شاعراؤں کے لیے ورجینیا وولف کا منی اینڈ اے روم آف ہر اون کا تصور درست عکاسی نہیں تھا۔ صدیوں تک مسلم شاعراؤں کی یا تو آواز خاموش تھی یا پھر ان کا کلام ریکارڈ نہیں کیا گیا۔ لیکن اس تمام عرصے میں رابعہ کے عشق کی افسوسناک کہانی اور مہستی کی شاعری 900 سال کی مردوں کی شاعری کی موجودگی میں توجہ حاصل کیے ہوئے ہے۔